اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑی ہے جب رب کی رحمتوں کا دریا جوش میں ہوتا ہے اور دعا قبول ہونے کا وقت آتا ہے۔ میں یہاں کوئی عالمہ بن کر نہیں کھڑی ہوں، بلکہ آپ ہی کے بیچ کی ایک بہن ہوں جو اپنے اور آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو ایک سچے اور پاک رشتے سے جوڑنا چاہتی ہوں، اور وہ رشتہ ہے اللہ سبحانہ تعالی کا رشتہ۔ ہم یہاں آج کیوں جمع ہوئی ہیں؟ صرف دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ یہ سوچ سکیں کہ کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا، کیا ہم نے اس ذات کو راضی کیا جس نے ہمیں یہ حسین زندگی دی، کیا ہم اپنی عاقبت کے لیے تیار ہیں؟ بہنوں، ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچئے، نماز کیا ہے؟ یہ صرف جھکنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ رب سے بات چیت ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ آپ سارا دن دنیا کے لیے تھکتی ہیں، بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں، شوہر کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی روح کتنی تھک چکی ہے؟ اس روح کی تھکن کو صرف اللہ کا سجدہ ہی مٹا سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ تکبیر اولیٰ کہتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا سارا شور، سارا غم، سارے مسئلے آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ عرش الہی کے سامنے کھڑی ہیں۔ اس احساس کو کبھی بھی اپنے اندر سے مرنے مت دینا۔ عورتوں کے لیے نماز کی حکمت۔ ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن اللہ نے نماز کے ذریعے ہمیں 5 بار یہ موقع دیا کہ ہم چارج ہو سکیں۔ نماز ہماری ہمت کو بحال کرتی ہے اور ہمارے گھروں میں سکینت اور اطمینان لاتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لائیے۔ اگر کسی دن کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو کیا آپ کا دل دکھتا ہے؟ اگر نہیں دکھتا ہے تو خدارا اپنے ایمان کو جگائیے، یہ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آج عہد کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کا عاشق بنائیں گی اور خود بھی وقت پر نماز کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنائیں گی۔ میری بہنوں، آپ نے ہر رمضان میں روزے رکھے ہیں۔ کیا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر کھانے پینے کی حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی ناراضگی والی حرام باتیں، غیبتوں، جھوٹ اور بدگمانیوں سے نہیں رک سکتے؟ خواتین اور روزہ۔ ہم میں سے بہت سی خواتین رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ڈھال ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے جب گھر کے حالات مشکل ہوں، یہ ہمیں شکر سکھاتا ہے جب ہمیں اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ زبان کا روزہ۔ میں خاص طور پر آپ سب سے یہ التجا کرتی ہوں کہ اپنی زبان کا روزہ رکھیں۔ ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ساس بہو کے مسائل، رشتہ داروں کی غیبت، یہ سب ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ عہد کیجئے کہ آپ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو نرم ہو، اور وہ زبان پسند ہے جو سچی ہو۔ میری عزیز بہنوں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد اور مدرسوں میں ملتا ہے۔ ہمارا گھر ہی ہمارا مدرسہ ہے۔ اخلاق اور کردار۔ اسلام کا سب سے بڑا پیغام اچھا اخلاق ہے۔ ہمارا برتاؤ ہمارے بچوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارا غصہ، ہماری بے صبری ہمارے گھر کے ماحول کو جہنم بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جنت ہمارے گھروں کے دروازے سے شروع ہوتی ہے۔ مسکرانا، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا، یہ سب دین ہے۔ پردہ اور حیا۔ پردہ صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا، ہمارے لہجے کا، ہمارے ارادوں کا پردہ ہے۔ حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند میں اپنی عزت اور حیا کو ہر قیمت پر محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو سستا نہ ہونے دیں۔ اولاد کی تربیت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری اولادیں، اگر ہم اپنی اولاد کو سچا مسلمان نہ بنا سکیں تو ساری دنیا کی دولت اور کامیابیاں بیکار ہیں۔ انہیں صرف ڈاکٹر، انجینئر نہ بنائیں، بلکہ انہیں اللہ کا سچا بندہ اور بندیاں بنائیں۔
ان کے کانوں میں شروع سے ہی قرآن کی تلاوت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں۔ میری بہنوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کل کو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر فخر سے کہہ سکیں گی کہ یا اللہ، میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی تھی؟ آج اس بابرکت جمعے کے دن اپنے دل سے ایک سچا عہد کیجیے۔ عہد کیجیے، میں آج سے اپنی ہر نماز وقت پر ادا کروں گی اور دھیان سے ادا کروں گی۔ عہد کیجیے، میں آج سے اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ سے پاک رکھوں گی۔ عہد کیجیے، میں آج سے اپنے گھر کو پیار، سکون اور دینی ماحول کا مرکز بناؤں گی۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور روتے ہوئے کہیں، یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی سجدوں کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون دے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوی